اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل قرآنی وظائف ٹیم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کے فضائل اور فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے، جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ ہی زبور میں نازل ہوئی ہے، بلکہ اس صورت کی مثل خود قرآن پاک میں نہیں ملتی اور نہ ہی اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ بہت ہی لاجواب صورت ہے، بلکہ ایک جگہ پر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ عرش عظیم سے نازل ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ زمین پر ابھی اترا ہے، یہ فرشتہ پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا، اور جیسے ہی وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک نور تو سورۃ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں سے نوازا گیا ہے، اور جو کوئی ان دونوں کو پڑھے گا وہ اللہ پاک کے ہاں سے اس کا پورا اجر پائے گا اور اس کی برکتوں اور فضائل سے فیض یاب ہوگا، اور اس کی اس قدر فضیلت اور منزلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی ہر صورت میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، پھر اس پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی ضمنی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اور تمام تعریفوں کا حقدار اور مالک وہ رب العالمین ہے جس نے دونوں جہانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد بقایا تمام آیات میں اس پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام تر تفسیر اور تشریح کی جاتی ہے۔
اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہم کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کس طرح اور کس طریقے سے مانگ سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دل میں جو چیز آئے وہ مانگے، یہ نہیں جیسا کہ نفسانی خواہشات، بلکہ وہ چیز جو مانگنے والی ہے۔ اس سے مراد ہم کو اللہ رب العزت سے رشد و ہدایت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ رب العزت ہم کو ان کے رستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام اور اپنا فضل و کرم کیا، اور ان صاحب کرم و فضل کی وجہ سے ہم پر بھی اپنی رحم کی نظر فرما، اور ہم پر بھی اپنا فضل و کرم فرما، اور ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، اور ہم کو ہدایت عطا فرما۔ اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت ہم کو اپنی پہچان کرواتے ہیں، کیونکہ انسان دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، تو اس لیے اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ تم کن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو اور کن لوگوں کے ساتھ دنیا میں بچ کے رہنا چاہیے، تو تبھی تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو گے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مختصر سا خلاصہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اب ہم آتے ہیں اس کے فوائد اور اس کے فضائل کی طرف کہ اس سورت سے ہم کو کون کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس سے حاصل ہونے والے فوائد کا تعلق ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کو سورت شفا بھی کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مادی، جسمانی اور یہاں تک کہ روحانی شفا بھی رکھی ہے۔ چنانچہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار و سر درد کے لیے، اور اگر کوئی موذی جانور کاٹ لیتا تو اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ ویسے تو علماء کرام نے اس صورت کے بہت سے فائدے بتائے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ اس صورت سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو ہم آپ سے شیئر کریں گے، جو سورۃ فاتحہ کے متعلق ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر قسم کی دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ شخص ہر روز نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو تمام بیماریوں اور تمام مشکلاتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ صورت دماغی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو دماغی کمزوری یا کوئی اور وجہ سے دماغی مسئلہ ہے، تو وہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس سے شفا حاصل ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، تو کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔